بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان نے مسجد نبوی کھولنے کی منظوری دے دی۔ دبئی میں مساجد کو با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کھولنے کی تیاریاں شروع۔ کورونا پھیلانے والی چینی مارکیٹ ایک بار پھر کھول دی گئی۔ ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو ہانگ کانگ کی تشویشناک صورتحال سے منسلک ہیں، صدر ٹرمپ۔ 4 لاکھ کاریں تیار کرنے والا برطانیہ ایک بھی نئی کار تیار نہیں کر سکا۔ چین نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ چین کے اندرونی مداخلت سے باز رہیں۔ میاں نواز شریف کی لندن میں چائے پیتے ہوئے ایک اور تصویر وائرل۔ بھارت کا ملک گیر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان۔ خربوزہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ خادمین حرمین شریفین اور سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ شاہ سلمان کی جانب سے اجازت کے بعد مسجد نبوی میں اتوار سے محدود تعداد میں نمازیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، جبکہ سماجی فاصلوں سمیت تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازم ہوگا۔ دوستو، کورونا کے سبب سعودی عرب میں اب تک کل اموات 458 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 81,766 تک جا پہنچی ہے۔ دبئی میں مساجد کو با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ محکمہ اوقاف دبئی کی جانب سے دبئی کی تمام مساجد میں خصوصی ہدایت نامہ آویزہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فی الحال یہ اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ دبئی کی مساجد عوام کے لیے کب کھولی جائیں گی، تاہم کچھ خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ان ہدایات کے مطابق مساجد کھلنے کے بعد خواتین کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد کو اذان کی ادائیگی سے لے کر نماز کی ادائیگی تک صرف 20 منٹ کے لیے کھولا جائے گا۔ اذان سے قبل یا نماز کی ادائیگی کے بعد کسی کو بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، جبکہ انہیں جائے نماز بھی گھر سے اپنے ساتھ لانا ہوگی۔ با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے لازم ہوگا کہ نمازیوں کے درمیان ایک صف خالی چھوڑی جائے، جبکہ 2 نمازیوں کے درمیان تقریباً 4 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ مسجد میں 60 سال سے زائد اور 12 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ منع ہوگا۔ تمام نمازیوں کو گلوز اور فیس ماسک پہننا ہوں گے۔ مسجد میں ایک دوسرے سے گلے ملنے اور مصافحہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو بیمار ہوں یا جن کے عزیز کورونا میں مبتلا ہوں، ان پر بھی مسجد میں داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ اذان کے فوری بعد با جماعت نماز کی ادائیگی ہوگی۔ دوسری مرتبہ جماعت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسجد میں کھانے پینے کی چیزیں لے جانے اور بانٹنے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ دنیا بھر میں مبینہ طور پر کورونا پھیلانے والی چینی شہر ووہان کی جانوروں والی مارکیٹ ایک بار پھر کھول دی گئی ہے۔ 2019 کے دسمبر میں چینی شہر ووہان سے کورونا پھیلنا شروع ہوا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ کورونا ووہان کی جنگلی جانوروں والی مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد مارکیٹ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہی مارکیٹ دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ ہانگ کانگ میں قومی سلامتی سے متعلق چینی متنازع بل سمیت متعدد دیگر تنازعات کے حوالے سے امریکہ اور چین میں پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ چین کی وجہ سے امریکہ ہانگ کانگ جانے والے امریکی شہریوں کو سفر سے روک دے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو ہانگ کانگ کی تشویشناک صورتحال سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام ہانگ کانگ کے عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دیں گے اور ہانگ کانگ جانے والے امریکی شہریوں کو نئے چینی قواعد کی روشنی میں سفری ہدایات جاری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں چینیوں کا داخلہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ چین ہانگ کانگ کے حوالے سے برطانیہ کے ساتھ طے پائے معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں چین کی مداخلت ظاہر کرتی ہے کہ ہانگ کانگ اب آزاد نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ چین نے ہانگ کانگ کے نظام کو 2 ممالک میں سے ایک میں تبدیل کر دیا ہے اور چین کی خود مختاری کو ختم کرنے کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔
کورونا کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے ووہان میں کورونا وبا پر پردہ ڈالنے سے عالمی سطح پر بیماری پھیلی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چائنا عالمی ادارہ صحت کو کنٹرول کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس برس اپریل میں برطانیہ کی کار سازی کی صنعت لگ بھگ مکمل جمود کا شکار رہی۔ گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں اس برس اس ماہ برطانیہ میں گاڑیوں کی مجموعی پیداوار 99.7% کم رہی۔ دوسری طرف پاما کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بھی گزشتہ ماہ کے دوران کاروں کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ مکمل طور پر رکا رہا۔ گاڑیوں کی تیاری میں اتنی کمی دوسری عالمی لڑائی کے بعد پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ لگژری اور مہنگے ماڈل کی صرف 197 کاریں فیکٹریوں سے تیار ہو کر سڑکوں تک پہنچی اور ان میں سے صرف 45 کاروں کے کسٹمر برطانوی صارفین تھے۔ اتنی کم تعداد میں گاڑیوں کی تیاری کے یہ اعداد و شمار حیران کن نہیں، بلکہ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس صنعت کو کتنے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، جس میں آمدن گزشتہ ماہ 0 تک پہنچ چکی ہے۔ برطانیہ کی کار ساز صنعت عموماً سالانہ 4 لاکھ کاریں تیار کرتی تھی، اور اس صنعت کے بند ہونے سے برطانوی معیشت کو پہنچنے والا نقصان 12.5 ارب پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوگا۔ چائنا نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ دوستو، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے نیشنل سیکیورٹی بل پر کڑی تنقید کی ہے، جس کے تحت چین کی سیکیورٹی ایجنسیاں ہانگ کانگ میں کھلے عام کارروائیاں کر سکیں گی۔ چاروں ممالک کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ چائنا کا نیشنل سیکیورٹی کا قانون ہانگ کانگ میں آزادی کی ضمانت کے لیے چین کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے ساتھ براہ راست متصادم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون چین کے مرکزی حصے کے حکام کی جانب سے ہانگ کانگ حکومت کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست نافذ کیا گیا ہے۔ چین کی پارلیمان نے کثرت رائے سے ہانگ کانگ پر قومی سلامتی کی قانون سازی کے براہ راست نفاذ کی منظوری دے دی تھی تاکہ غیر ملکی مداخلت سے نپٹا جا سکے۔ اس ضمن میں چائنا نے کہا ہے کہ اس نے چاروں ممالک کے خلاف باضابطہ احتجاج درج کروایا ہے۔ علاج کے سلسلے میں عدالت سے ضمانت پر بیرون ملک جانے والے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ایک اور تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ لندن میں سڑک کنارے ایک ہوٹل میں اہل خانہ کے ساتھ موجود چائے یا کافی پی رہے ہیں۔ دوستو، اس سے قبل بھی مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ کسی ہوٹل میں موجود کھانا کھا رہے تھے، اور اس موقع پر ان کے بھائی شہباز شریف، دونوں صاحبزادے حسن اور حسین نواز کے علاوہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد ملک میں نظام عدل اور انصاف پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ دوستو، میاں نواز شریف علاج کے سلسلے میں اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور وہ پچھلے سال دسمبر میں خصوصی طور پر علاج کے لیے عدالت سے ضمانت لے کر لندن گئے تھے۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک گیر لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، تاہم لاک ڈاؤن ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ریاستوں اور اداروں کو کھول دیا گیا ہے، بلکہ یہ مرحلہ وار ہوگا، جبکہ 30 جون تک مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن برقرار رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے مرحلے میں عبادت گاہیں، ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز کھولے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ریاستی حکام سے مشورے کے بعد تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا جائے گا۔ میٹرو اور سینما ہالز کے حوالے سے فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ دوستو، موسم گرما کا لذیذ اور فرحت بخش پھل خربوزہ نہ صرف انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے ازحد ضروری ہے، بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پھل 95% تک مختلف وٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہے۔ خربوزے میں قدرتی طور پر وٹامن اے، بی، سی کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم جیسے پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں۔ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو نظام ہضم کے لیے نہایت ہی مفید ہے، اور اس میں شامل منرلز معدے کی تیزابیت کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ خربوزے میں شامل کروٹینائٹ نامی پروٹین کینسر سے بچاؤ کی قدرتی دوائی ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرات کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔
خربوزہ کینسر کے ان بیجوں کو ہی مار دیتا ہے جو بعد ازاں انسانی جسم کے لیے بہت ہی مضر ہو سکتے ہیں۔ خربوزے میں شامل ایک خاص جز ڈینوسائن خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازاں ہارٹ اٹیک کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ سکن کی صحت کی برقراری اور بہتری کے لیے خربوزہ نہایت ہی عمدہ غذا ہے۔ خربوزے میں شامل پروٹین جلد کو نہ صرف خوبصورت و ملائم بناتے ہیں بلکہ سکن کی بیماریوں سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اگر خربوزے کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ 90% پانی پر مشتمل یہ پھل سینے کی جلن میں بھی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔